بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق الله العظيم. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابی کی تعریف: صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس کو حالت ایمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی ہو اور اسی ایمان ہی کی حالت میں خاتمہ ہوا ہو۔ صحابہ کرام کے متعلق اہل سنت والجماعت کے 10 عقائد۔ نمبر 1، صحابہ کرام مومن ہیں، یعنی قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات بیان فرمائی ہے، ان کا سب سے پہلا مصداق حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہے۔ نمبر 2، صحابہ کرام حجت ہے، یعنی صحابہ کرام کے اقوال، صحابہ کرام کے افعال اور صحابہ کرام کے نظریات دین کی تفہیم کے لیے بنیاد ہے۔ نمبر 3، صحابہ کرام عادل ہے، یعنی ان میں شریعت کے متعلق گواہی دینے کی اہلیت موجود ہے اور ان کی بات کو سچی گواہی کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ دین اسلام کا مدار انہی کی روایات، مرویات اور شہادات پر ہے، اور ان کی روایات اور شہادات کا انحصار ان کی ذات کے عادل ہونے پر ہے۔ نمبر 4، صحابہ کرام معیار حق ہے، یعنی وہی عقائد اور اعمال مقبول ہوں گے جو صحابہ کرام کے عقائد اور اعمال کے مطابق ہوں گے۔ صحابہ کرام تنقید سے بالاتر ہے، یعنی ان کے کسی قول اور فعل پر ایسا تبصرہ کرنا جس سے ان کی شخصیت مجروح ہوتی ہو یا ان کی شان میں کمی ہوتی ہو حرام ہے۔ نمبر 6، صحابہ کرام خدائی انتخاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسے نبوت اور رسالت کے لیے انبیاء اور رسل علیہم السلام کا انتخاب فرمایا، اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی خود منتخب فرمایا ہے۔ نمبر 7، صحابہ کرام امت کا افضل ترین طبقہ ہے، یعنی ان جیسے باکمال اور بے مثال لوگ نہ ان سے پہلے کسی امت میں پیدا ہوئے، نہ ہی ان کے بعد قیامت تک پیدا ہوں گے۔ نمبر 8، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنتی ہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں نہیں جائیں گے، ان تک تو جہنم کا دعا بھی نہیں پہنچ سکتا، قیامت والے دن سیدھا جنت میں جائیں گے۔ نمبر 9، صحابہ کرام محفوظ ہے، یعنی اگر ان سے کسی بشری تقاضوں کے مطابق کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ رب العزت ان کے ذمے میں وہ گناہ باقی نہیں رہنے دیتے، یعنی دنیا میں اس گناہ سے معافی عطا فرما دیتے ہیں۔
اور اس گناہ کی وجہ سے ملنے والے اخروی عذاب سے ان کو محفوظ فرما لیتے ہیں۔ نمبر 10، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا اجماع معصوم ہے، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اگرچہ فردن فردن مومن، عادل، حجت، معیار حق، تنقید سے بالا تر اور گناہوں سے محفوظ ہے، لیکن جب کسی بات پر متفق ہو جائے یعنی ان کا اجماع ہو جائے تو وہ اجماع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرح معصوم ہوتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے متعلق یہ 10 عقائد اپنے بچوں کو یاد کرانے چاہیے تاکہ آنے والی نسل کو یہ معلوم ہو کہ صحابہ کرام وہ قرآنی شخصیات ہے، تاریخی شخصیات نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کو ہم قرآن کے اوراق میں تلاش کریں گے، تاریخ کے اوراق میں تلاش نہیں کریں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔